جس کے نہ آسمان متحمل ہو سکے نہ ہو سکتے ہیں، نہ زمین متحمل ہو سکی نہ ہو سکتی ہے۔ زمین سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ زمین سے مراد یہ زمین کی مٹی نہیں ہے، زمین سے مراد زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ تصوف والے کہتے ہیں زمین پر 11,500 مخلوقات ہیں، تقریباً کہتے ہیں وہ۔ تو ایک مخلوق میں اب انسانوں کو بھی اگر آپ لیں 7 ارب تو اس زمین پر ہیں۔ زمین کا کتنا حصہ معلوم ہے؟ ایک حصہ، اور 3 حصے زمین غائب ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اس میں پانی ہے، پہاڑ ہے، لہذا اب آپ کہیں جی اسی زمین پہ مخلوق آباد ہے۔ کیوں؟ پہاڑوں پہ مخلوق آباد نہیں ہے۔ کیوں؟ سمندر میں مخلوق آباد نہیں ہے۔ کیوں؟ ہوا میں مخلوق آباد نہیں ہے۔ آسمانوں میں مخلوق آباد نہیں ہے۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں مخلوق آباد نہیں ہے؟ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک یہ ظالم اور جاہل ہے۔ اب میں آپ تمام حضرات سے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے، قابل، ذہین، پی ایچ ڈی سبھی کچھ ہے یہاں موجود۔ ایک سوال میرا ہے، اگر آپ اس کا جواب دیں۔ اتنی بڑی امانت جس کی زمین متحمل نہیں ہوئی ہے، آسمان متحمل نہیں ہو سکے، پہاڑ متحمل نہیں ہو سکے، انسان نے اس کو اٹھا لیا، تو ظلوماً جہولا کہاں ہے بھائی؟ امانت اللہ تعالیٰ کی جب انسان نے اٹھا لی تو وہ ظالم جاہل کیسے ہوا؟ نعوذ باللہ، استغفار۔ میں قرآن کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ نقل کفر نہ باشد، کفر کی نقل کفر نہیں ہوتی۔ اب بتائیں تو ظالم اور جہالت کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ جی کچھ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھائی ایک آدمی کے پاس بادشاہت ہے، زمینیں ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، باغات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، اس کی ملکیت میں۔ وہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ظالم اور جاہل حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق اس لیے ہے کہ گھر میں آٹے کی بوریاں لگی ہوئی ہیں اور فاقے کر رہے ہیں۔ جہالت یہ ہے کہ گھر میں سب کچھ ہے، فرشتے موجود ہیں، ملائکہ انسان کے، فرشتے تابع فرمان ہیں، اور انسان محکوم ہے، مجبور ہے۔ جس شخص کے پاس، جس قوم کے پاس، جس یونٹ کے پاس پورے پاکستان کا سرمایہ موجود ہو، پورے پاکستان کی وزارتیں موجود ہوں، حاکمیت موجود ہو، اسے آپ ظالم اور جاہل کہہ سکتے ہیں؟